کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بار امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بنگلہ دیش کو وہ باسکٹ قرار دیا تھا کہ جس میں ایک سوراخ ہے، مگر 2021 میں ان کا یہ قول غلط ثابت ہوا اور بنگلہ دیش پوری دنیا کے سامنے ایک کامیاب سٹوری کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ 16 دسمبر 2021 کو بنگلہ دیش کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر بنگلہ دیش میں جشن کا سماں تھا، جبکہ اس کے الٹ سقوط ڈھاکہ کے باعث پاکستان میں سوگ منایا جا رہا تھا۔ اس سال بنگلہ دیش میں یوم آزادی کے موقع پر زیادہ جوش و خروش کی ایک وجہ معاشی میدان اور دولت کمانے میں بنگلہ دیش کی وہ حیرت انگیز ترقی تھی کہ جس نے اسے ایک غریب ملک سے امیر ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ بنگلہ دیش نے اس موقع پر اپنی معیشت اور ترقی کا موازنہ پاکستان سے کرتے ہوئے ایک چارٹ بھی شائع کیا، جس میں دکھایا گیا کہ بنگلہ دیش کی معیشت کا حجم آج 338 ارب ڈالر، جبکہ پاکستانی معیشت کا حجم صرف 264 ارب ڈالر ہے۔ بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی 2064، جبکہ پاکستان کی فی کس آمدنی 1271 ہے۔ بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر 52 ارب ڈالر، جبکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 21 ارب ڈالر ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 45 ارب ڈالر، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس محض 25 ارب ڈالر ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی گروتھ اوسطاً 7.9، جبکہ پاکستان کی 1.5 رہی۔ اسی سال ڈالر کے مقابلے میں بنگلہ دیشی ٹکا 85، جبکہ پاکستانی روپیہ 180 کی سطح تک گر چکا تھا۔ بنگلہ دیش میں غربت کی شرح 20% سے بھی کم، جبکہ پاکستان میں غربت کی شرح 40% سے تجاوز کر گئی۔ بنگلہ دیش میں خواندگی کی شرح 90%، جبکہ پاکستان میں 70% سے بھی کم۔ یہ چارٹ مجھ سمیت ہر پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سقوط ڈھاکہ سے پہلے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کو ہم اپنی معیشت پر ایک بوجھ تصور کرتے تھے، مگر اسی ملک نے 50 سالوں میں حیرت انگیز ترقی کی اور ہمیں پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک پسماندہ ملک سے ترقی پذیر ملک کا درجہ حاصل کر لیا۔ شاید وہ دن بھی دور نہیں کہ جب بنگلہ دیش ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ کھڑا ہو۔ اس کے برعکس پاکستان 74 سالوں میں ترقی پذیر ملک سے پسماندگی کی طرف گامزن ہے۔ بنگلہ دیش نے آج دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس نے ایک پسماندہ ملک سے ترقی پذیر ملک بننے کا سفر کیسے طے کیا۔ بنگلہ دیش کی ترقی کی 4 اہم وجوہات ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کو عالمی بھکاری سے ترقی پذیر ملک کے مقام تک پہنچا دیا۔ ان وجوہات میں جمہوریت اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل اور شرح خواندگی میں اضافہ ہے کہ جو آج 98% تک پہنچ گئی ہے۔ خواتین کی خود مختاری، جس کے باعث ملک کے گارمنٹ سیکٹر میں ان کی تعداد مرد ورکر سے بھی زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے وقت بنگلہ دیش کی آبادی 6 کروڑ 50 لاکھ تھی، جبکہ پاکستان کی آبادی 5 کروڑ 80 لاکھ تھی۔ لیکن آج بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ، جبکہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ جس طرح ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر ہمیں ہندوستان سے آزادی نہ ملی ہوتی تو ہم ہندوؤں کے زیر تسلط ہوتے اور وہ ترقی نہیں کر پاتے، کچھ اسی طرح کی سوچ بنگلہ دیش میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باشعور اور باصلاحیت لیڈرز ہی ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ ہمارے سامنے چین، سنگاپور اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کی مثال ہے۔ بنگلہ دیش کی لیڈرشپ ہم سے زیادہ سیاسی اور جمہوری سوچ رکھتی ہے۔ اقتصادی طور پر بھی ان کی منصوبہ بندی ہم سے کہیں بہتر ہے۔ ہمیں بنگلہ دیش کے 50 سال اور اپنی آزادی کے 74 سال کا تقابلی موازنہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی اقتصادی ترقی اور اپنی معاشی تنزلی کے اسباب تلاش کرنا ہوں گے۔ آج پاکستان کو ایک بار پھر ایسی باشعور اور باصلاحیت قیادت کی ضرورت ہے کہ جو ملک کو اس منجدار سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ یاد رہے کہ 70 اور 80 کی دہائی میں جب پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا اور ایک پاکستانی روپے میں 2 بنگلہ دیشی ٹکا ملتا تھا، تب بنگلہ دیشی باشندے ملازمت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے، مگر آج صورتحال بالکل برعکس ہے اور ایک بنگلہ دیشی ٹکا 2 پاکستانی روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ ہم ابھی تک سقوط ڈھاکہ کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش سقوط ڈھاکہ کے عوامل جاننے میں سر کھپانے کے بجائے ہمیں پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل گیا ہے۔ ہم معاشی ترقی میں چین سے تو سبق حاصل نہ کر سکے، کم از کم بنگلہ دیش سے ہی سبق حاصل کر لیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔